اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مختلف اور مؤثر رمضان۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم کچھ چیزیں، کچھ کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف یہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں صرف اتنا ہی آیت کے ٹکڑے پر اکتفا کروں گا۔ انتظار کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کی کوئی خبر یا واقعہ، کوئی بھی واقعہ کہہ لیتے ہیں اس کو، کیونکہ کسی چیز کا آنا، ٹرین کا آنا یا کوئی بھی انسیڈنٹ، یا یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، تو ایسی چیز جو ابھی فیوچر کی ہے، وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے، اس کی ڈیزائر، اس کی تمنا میں جو وقت گزرتا ہے، اس وقت کی گھڑیوں کو انتظار کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو بتا دیجئے کسی بھائی کو۔ انتظار کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انتظار بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا؟ انتظار بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہم، یہ دیکھیے 7 تو کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ 7:05 ہوئے ہیں۔ میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ نے مسلسل گھڑی کو دیکھنا ہے، اور ٹائم سٹارٹ ہو گیا، 2 منٹ آپ دیکھ کر گھڑی کو گزاریے، انتظار کر کے۔ گھڑی کے اوپر دیکھیے، سیکنڈ کو، یہ دیکھیے، یہ سوئی دیکھیے، یہ 2 منٹ ہم نے اس گھڑی کو دیکھ کر گزارنے ہیں۔ 1440 منٹ ہم روزانہ گزارتے ہیں۔ اب اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں، کتنے؟ 720 دفعہ 2 منٹ کے جوڑے ایسے گزرتے ہیں۔ یہ 2 منٹ کا ایک پیر ہم نے گزارا ہے نا، ہم روزانہ 720 دفعہ اتنے جوڑے گزارتے ہیں، لیکن کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ 2 منٹ جو کہ ہم نے انتظار کر کے گزارے ہیں، یہ لمبے نہیں ہو گئے تھے؟ تو انتظار بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ انتظار کی کچھ مثالیں ہم ریئل لائف میں سے دے سکتے ہیں؟ لائن میں لگ کے بل دینے کے لیے وہ ایک لمبی قطار میں انتظار، تو کیسے گھنٹہ کیسے گزرتا؟ اور چھٹیوں کا انتظار، کچھ لوگوں کو چھٹیوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے۔ اچھا، افطاری کا انتظار، سیلری کا انتظار، اور نتائج کا، ریزلٹس کا انتظار، نماز کا انتظار۔ گرمی آ گئی ہے، گرمی ساری گزار کے اگلی سردیوں کا انتظار، کب آئے گی سردی۔ اچھا، پچھلے دنوں جب پچھلے سالوں میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی، تو وہ پہلا جو 50 منٹ ہیں وہ تو گزر جاتے تھے، آخری 10 منٹ نہیں گزرتے تھے، وہ ایسا لگتا تھا کہ لمبے ہو گئے۔ اور اگر لائٹ اپنے مقررہ وقت سے 5 منٹ لیٹ آئے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ 5 منٹ تو پورا گھنٹہ ہے، اور اگر پھر اگلا گھنٹہ لائٹ چلی جائے تو انتظار ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ میں مثالیں دے کر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہم اس کیفیت میں سے گزرتے ہیں نا، کتنی شدت سے اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ چیز آ جائے، لائٹ آ جائے، سیلری آ جائے۔ ماں کو بیٹے کے جوان ہونے کا انتظار ہوتا ہے، چاند سی بہو لانے کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی نوجوان ہو اور اس کے شادی کے دن طے ہو جائیں۔ آپ سب ریکال کریں جب شادی کے دن طے ہو گئے تھے اور کارڈ چھپنے لگے تھے، تو وہ 15 دن، حالانکہ اس میں مصروفیت بھی بہت تھی، جہیز کا سامان بھی لوٹ کر لانا تھا، اور رشتہ داروں کو کارڈ بھی تقسیم کرنے تھے،
ٹینٹوں والے سے بھی ملنا تھا، کیٹرنگ والے سے بھی ملنا تھا، ملبوسات بھی سلوانے تھے، گھر کو وائٹ واش بھی کروانی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وصل لالا ہو ہی نہیں رہی، وہ یہ 15 دن کیسے گزریں گے؟ تو شادی کا انتظار، اس کیفیت کو مثالوں سے اب ہم نے سمجھا کہ انتظار کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی تصویر سے آپ کو ایک اور انتظار کی کیفیت اور سچویشن سمجھ آئے گی۔ میں آپ کو ایک اور اس سے پہلے مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ابا نے یا بھائی نے یا بیوی نے بہت سالوں بعد کہیں باہر سے آنا ہو، تو رات کو ان کی فلائٹ ہو، تو آخری 3 دن جب انہوں نے آنا ہوتا ہے وہ کتنے انتظار میں گزرتے ہیں۔ ابا یا بھائی یا کوئی بہت پیارا آ رہا ہو۔ اچھا، ایک اور، یہ صاحب ان کی 15 سال بعد صبح جیل سے رہائی ہے، تو آج کا دن ان کے لیے کتنا طویل ہو جائے گا؟ آج کی رات ان کو نیند آئے گی؟ ان کے گھر والوں کو نیند آئے گی؟ 15 سال کی جدائی کے بعد یہ شخص اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ جب یہ آیا تھا جیل میں، اس کی بیٹی چھوٹی سی تھی، 6 ماہ کی تھی، اب وہ 15 سال اور 6 ماہ کی ہو چکی ہے اور اس کو اپنے ابا کا انتظار ہے۔ کیا اس کو نیند آئے گی؟ اس بچی کو نیند آئے گی؟ اس کی بیوی کو نیند آئے گی؟ اس کیفیت کو انتظار کہتے ہیں۔ تو کیا ہم سب کو رمضان کا انتظار ہے؟ اس ساری کیفیت کو، اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھانے کے بعد کیا ہمیں رمضان کا انتظار اس طرح سے ہے کہ ہم شعبان کے ایک دن گزار رہے ہوں کہ کب رمضان آئے گا، کب روزہ آئے گا؟ یہ ہوتا ہے رمضان کا انتظار۔ اور یاد رکھیے، جس سے سروکار ہوتا ہے نا اس کا انتظار ہوتا ہے، جس سے سروکار نہیں ہوتا نا، سٹاپ پہ کئی ویگنیں گزر رہی ہیں، آپ کس کی نگاہ دے، آپ کس ویگن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جس سے آپ کو سروکار ہوتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہے نا کہ یار میں وہاں پر آپ کو ملوں گا اتنے بجے، وہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، رش سے چوک بھرا ہوا، تو آپ کس بندے کو دیکھیں گے، کس کو تک رہے ہوں گے؟ جس سے آپ کو سروکار ہے۔ آپ ہر بندے کو نہیں دیکھ رہے، ہر بندے کا انتظار نہیں کر رہے، وہ بندہ جس نے ادھر سے آنا ہے، آپ اس کو جانتے اور پہچانتے، اس چہرے کا آپ کو انتظار۔ تو جہاں سروکار ہوتا ہے وہاں انتظار ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر ہمیں رمضان کا انتظار نہیں ہے تو what does it mean؟ کہ ہمیں معاذ اللہ رمضان سے لگاؤ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر جس چیز کا محبت سے انتظار ہوتا ہے اس کا استقبال بھی ہوتا ہے۔ کیا اس کی بیوی اس کا استقبال نہیں کرے گی؟ اس نے اس روز جو ہے وہ کیا پکایا ہوگا؟ کیا اس نے جھاڑو پوچھا نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس نے سرخی پاؤڈر نہیں لگایا ہوگا؟ فل تیار ہوگی، وہ گھر تیار ہوگا، کھانا تیار ہوگا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، جس سے سروکار ہوتا ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے انسان تیاری کرتا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ۔ جیسے ہی رجب اور شعبان کا چاند چڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور ہمیں رمضان کے پار لگا دے، یعنی رمضان میں اب موت نہ دینا، ہم پورا رمضان انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ میں رمضان کا شدت سے انتظار ہے۔ تو یہ تھا ان کا رمضان کا انتظار۔ ایک اور میں آپ کو کیفیت سمجھاؤں کہ وہ کس طرح سے رمضان کا انتظار کرتے تھے اہل مدینہ اور صحابہ اور صحابیات اور ان کے بچے۔ پتہ ہے آپ کو کیسے؟ آپ سیرت کی اور صحابہ کے واقعات کی اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا تھا، تو ان کی اہل مدینہ کی کیلکولیشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے، تقریباً 3 دن لیٹ ہو گئے، اس لیے کہ کفار پیچھا کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل لیا تھا، لمبے ٹریک سے ہو کر آئے تھے۔
تو اہل مدینہ کی کیلکولیشن اور اطلاعات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اس ڈیٹ کو چلے اور ان کو یہاں ان تاریخوں میں پہنچ جانا چاہیے. تو جب وہ تاریخیں ختم ہوئی تو پتہ کیا، صرف ایک حضرت ابو ایوب انصاری تھے جن کا گھر اس زمانے میں ڈبل سٹوری تھا. عورتیں سارا دن حضرت ابو ایوب انصاری کے اوپر والے فلور پر، چھت پر، کوٹھا جس کو کہتے ہیں، اس پر چڑھ کر جدھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا سارا دن انتظار کرتی تھی. اور نوجوان اونچی اونچی کھجوروں کے درختوں کے اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکا کرتے تھے، دور سے کہیں کوئی سوار آتا نظر آ جائے. اور بزرگ ٹیلوں کے اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہیں دیکھا کرتے. رات کو پھر وہ لوٹ جاتے، ان کے دل بھی ڈر رہے تھے کہ اللہ خیر خیریت رکھے. پھر اگلے دن انتظار، پھر اگلے دن انتظار. 3 دن انہوں نے رسول اللہ کا انتظار کیا، اور جب رسول اللہ کی جھلک ان کو نظر آئی، ان کی خوشی کی انتہا نہیں، بیان نہیں کی جا سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کو نظر آئے کہ اللہ کے نبی اپنا گھر بار چھوڑ کر اب مدینہ آ گئے ہیں اور پکے آ گئے. اسی طرح سے جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار اور استقبال کیا تھا، بالکل وہ اسی طرح ہر سال رمضان کا انتظار اور استقبال کرتے تھے. کب آئے گا رجب کے اتنے دن، وہ بھی صرف 12 دن، ابھی رجب اتنا پڑا ہے، ابھی شعبان پڑا ہے، اور پھر رمضان کی نشاط، رمضان کی تیاری، رمضان کی پلاننگ، رمضان کے پروگرام. رمضان میں میں اتنے قرآن ختم کروں گا، رمضان میں میں اتنی نیکیاں کروں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، میں اتنا درود شریف پڑھوں گا، اور میں رمضان میں رسول اللہ کی معیت میں جہاد کروں گا، میں اتنے لوگوں کو تیار کروں گا، میں اتنی دعوت دوں گا. عورتیں بھی پلان بنا رہی ہیں، مرد بھی پلان بنا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے انتظار. اور انتظار کس کا ہوتا ہے؟ جس کا ہوتا ہے سروکار، اور جس کا ساتھ انسان کو محبت اور لگاؤ ہوتی ہے، انسان اس کا انتظار کرتا ہے، اور پھر جب وہ آتا ہے تو پھر اس کا استقبال ہوتا ہے. رمضان المبارک کیوں آ رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کانسیپٹس کو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کیے گئے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو چنا، کسی امت کو چنا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے ایجنڈے کے لیے ہیں، یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ امت اب یہ میری انسانیت میں نمائندہ امت ہے، تو میں نے ان پر صیام فرض کیا. تم پر پہلی دفعہ نہیں ہوا، تم سے پہلے جو بھی چنے ہوئے نصیب والے لوگوں پر روزے فرض ہوتے رہے ہیں. لعلکم تتقون، اور یہ ہم اس لیے کرتے رہے ہیں کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب اس آیت میں ہمیں 2 ٹرمز کو سمجھنا ہے جس سے ہم بہتر طور پر رمضان المبارک کو سمجھ پائیں گے. صیام کیا ہوتا ہے جی، اور تتقون کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ کون سی زبان ہے، یہ کون سی لینگویج ہے جی؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، سب متفق ہیں اس سے. فرینچ میں تو نہیں نازل ہوا، باقی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جس لینگویج میں وہی لے کر آئے تھے اس کا نام کیا ہے؟ عربی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ، ہم نے قرآن کو عربی لینگویج میں، لسان عربی میں نازل کیا ہے، فصیح عربی، حجازی عربی میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اچھا ابو جہل کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ صیام کو تو وہ بھی سمجھتا ہوگا، تتقون کو تو وہ بھی سمجھتا ہوگا. اچھا یہ آیت جو ہے اگر ابو جہل کے پاس پڑھی جائے تو وہ اس آیت کا ترجمہ تو سمجھتا تھا نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کو کوئی ڈکشنری نہیں دیکھنی پڑی، اس کو کسی سے جا کر پوچھنا نہیں پڑا، اس لیے کہ وہ اہل زبان تھا.
اتبا، شیبہ، ربیہ، مغیرہ، سب یہ سرداران قریش جو ہیں، جتنے بھی کافر، یہ ولن جتنے بھی تھے بڑے بڑے، یہ قرآن مجید کو اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے تھے۔ اچھا، صوم، قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ تم پر صوم فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوم کو پہلے سے جانتے اور سمجھتے تھے کہ صوم کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث یا روایت سنی جس میں کسی کافر نے آ کر یہ کہا ہو یہ کس زبان کا لفظ ہے جی؟ ڈکشنری لاؤ یار پرانی، صوم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو یہ اوپر سے گزر گیا، ہم تو ان لفظوں اور ان ٹرمینالوجی اور ان اصطلاحوں سے غیر مانوس اور نا آشنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں کہا۔ ان کو یہ ساری اصطلاحات سمجھ آتی تھی، اس لیے کہ یہ پہلے سے ان کے معاشرے میں رائج اصطلاحات تھی، یہ پہلے سے ان سے مانوس الفاظ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی صوم کو سمجھتے تھے۔ صوم کیا ہوتا ہے اور تقوی کیا ہوتا ہے، یہ دو آج کی گفتگو کے اہم کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اہل زبان اور وہ کافر لوگ اور وہ اس وقت کے اہل ایمان صوم سے کیا مراد لیتے تھے؟ ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میننگ، لفظی مطلب۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ کس کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لغوی معنی ہوتا ہے لفظی مطلب۔ پنجابی سب کو آتی ہے آپ میں سے؟ کس کس کو پنجابی آتی ہے بتائیں ذرا، ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر میں کہوں یہ کہ یار آج بڑا واٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بڑی گرمی اور بڑا حبس ہے۔ اور اگر میں کہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ مچھا نو واٹ دیندہ پہ آج۔ اور اگر کہ مینو تیرتے بڑا واٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مجھے تم پر بہت غصہ ہے۔ تو ایک ہی لفظ، اور اگر کوئی بان بانٹ رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ کسی چیز کو ٹویسٹ کر رہا ہو، بان بانٹ رہا۔ اور اگر کوئی کسی کو پیسے دے رہا ہو تو میں پوچھوں گا کتنے پیسے وٹے؟ پیسے واٹ رہے ہیں۔ تو لفظ واٹ کتنے اس کے استعمالات ہیں، اہل زبان سمجھتا ہے کہ اب واٹ کا کیا مطلب ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، میں چونکہ یعنی پنجابی میری مادری زبان ہے تو پنجابی کا میں تھوڑا سا آپ کو یعنی قرآن مجید کے اس لفظ کی گہرائی سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایک لینگویج کو سمجھانے کے لیے دوسری لینگویج کا سہارا لینا پڑتا۔ میں اگر آپ سے کوئی یہ کہوں کہ مینو لاہور کام میں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ I have an urgent piece of work in لاہور، مجھے لاہور ایک ضروری کام ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں لاہور جاندہ پہ آسی تے رستے گڈی نو کام پہ گیا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ گاڑی خراب ہو گئی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لاہور میں گاڑی کو کام تھا، کام مینو سی، رستے گڈی خراب ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے لفظ کام کے اصطلاحی معنی، اور اہل زبان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب اس مطلب اس لفظ کا یہاں اس جملے میں کیا مطلب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے سمجھنا ہے صوم کے معنی کو۔ صوم کا ڈکشنری یا لفظی مطلب ہے کسی چیز سے روکنا، ہٹ جانا، رک جانا یا روک دینا۔ رک جانا یا روک دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحاً لفظ صوم سے وہ لوگ یہ مراد لیتے تھے کہ اپنے جنگی گھوڑے کی ایک ٹانگ وہ باندھ کر اس کو 3 لیگز پر، ریمیننگ 3 جو باقی کی ٹانگیں ہیں اس پر کھڑا کر دیتے تھے۔ اس پریکٹس کو، اس ایکسرسائز کو وہ کیا کہتے تھے؟ صوم۔ تو اللہ نے یہاں سے یہ ٹرم اٹھائی ہے کہ تم پر بھی اب صوم لاگو کر دیا گیا ہے۔ صرف ٹانگ ہی نہیں باندھتے تھے اس کی، اس کو دھوپ میں بھی کھڑا کرتے تھے، اور دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، ایک ٹانگ بندھی ہوتی تھی، دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا صبح سے شام تک وہی، اور بھوکا پیاسا۔ اس ساری ایکسرسائز کو وہ کیا کہتے تھے؟ میں اپنے گھوڑے کو صوم کروا رہا ہوں۔ اور وہ کون سا گھوڑا ہوتا تھا؟
वॉरियर घोड़ा, कमांडो घोड़ा, वो घोड़ा जिससे मालिक को सबसे ज्यादा प्यार होता था, उसका सबसे कीमती घोड़ा, टिल्लू घोड़ा नहीं, वो घोड़ा जिसके साथ मालिक को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती थी और मालिक का सबसे ज्यादा अजीज और चहीता और सबसे कीमती घोड़ा होता था, उसको सौम करवाते थे वो। फिर नोट कर लीजिए, एक टांग बंधी और फिर कुछ देर बाद अगले दिन दूसरी टांग, और अगले दिन तीसरी टांग, अगले दिन चौथी टांग, ऐसे कई दिन उसको धूप में खड़ा रखा जाता, चिलचिलाती धूप में और भूखा प्यासा। उसके बाद वो क्या होता, वो घोड़ा ये बन जाता था। फिर उसको पानियों में भगाया जाता, उसको रेत में भगाया जाता, सोम किया हुआ, सुबह से शाम तक खड़ा, पानी नहीं दिया, चारा नहीं दिया, और फिर उसको तेज भगाया जाता रेत में, पानियों में, और उसको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवाई जाती। जंग उन्होंने अपनी जंग के लिए, और इसको रीफ्रेज करें, मजबूत करने के लिए, जंग के लिए, और इस सारे काम से वो क्या करना चाहते थे, किस काम के लिए, क्यों जंग करना चाहते थे, क्यों होती है जी, बड़े मकसद के लिए। दिस इज द पॉइंट। उनके नजदीक जो कोई बड़े बड़े कॉज, बड़े बड़े मकासद, उनके नजदीक जो उनके बड़े बड़े गोल्स होते थे, उसके लिए वो घोड़े को तैयार करते थे। बात समझ आ रही? तो सौम क्या है, जिससे प्यार होता है, जिस घोड़े से प्यार होता है, जिस बिलोंगिंग से प्यार होता है, उसको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना। बात समझ आई? अपने सबसे चहीते घोड़े को एक खास प्रोसेस में से गुजारकर किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना, यह है सौम। अब पिछली डिस्कशन के बाद हमें यह समझ आया कि सौम क्या है, हमने देखा उसको थोड़ा सा। अच्छा, अब मजीद गौर फिक्र करते हैं। जब घोड़ा उस तरह से खड़ा रहता था तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज पैदा होती थी? बर्दाश्त और स्टेमिना एक ही बात है। सब्र, सेल्फ कंट्रोल, इसको हम कह सकते हैं, स्टेमिना और सब्र। अच्छा, स्टेमिना और चीज है, सब्र और चीज है। स्टेमिना है कि आपकी आसाबी मजबूती, आपकी फिजिकल मजबूती, आपके पट्टे मजबूत हो रहे हैं। और सब्र किस चीज का नाम है? आपका इनर सेल्फ, आपकी साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात, आपका मूड आपके कंट्रोल में आ रहा। तो घोड़ा जो है वो रेजिस्ट नहीं करता था, उसको पता, वो बिदकता नहीं था सौम के दरमियान, वो मरियल नहीं हो जाता था, उसका मूड नहीं ऑफ हो जाता था। जानवर होने के बावजूद उसको ये पता होता था कि मैं सबसे लकी हूं, अस्तबल में जितने घोड़े खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा चहीता हूं, कीमती हूं, और मुझे तैयार किया जा रहा है। लिहाजा उसमें स्टेमिना डेवलप होता था और उसका मूड ऑफ नहीं होता था। एक चीज होती है थकावट, इसका ताल्लुक है स्टेमिना से, और दूसरी चीज होती है उकताहट। बात समझ आ रही? तो घोड़ा अपनी थकावट और उकताहट दोनों पर काबू पाता था सौम के जरिए से। तो सौम अल्लाह जो हमें करवाता है, अपने चहीते बंदों को करवाता है। किसी बड़े, अल्लाह ने अपने किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना है, और इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी थकावट, उकताहट, मूड डिसऑर्डर और कंफर्ट जोन में रहना, इन सारी चीजों को इस एक महीने के प्रोसेस में से हमें एक खास ड्रिल करवाकर हमें तैयार करता है। अब आ जाइए, उस आयत में कौन सी दो इस्तिलाहात थी? अस्सियाम और तत्तकून। तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, तुम पर सौम फर्ज कर दिया गया है, ताकि तुम क्या बन जाओ? तकवा वाले। तुम पर सौम इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम में तकवा की सिफ्त आ जाए, ये तुम में कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। अच्छा, अब आइए, हमने थोड़ा सा सौम को तो समझ लिया है, आइए तकवा को समझते हैं। तकवा क्या है? तकवा क्या है बताइए? जहाज और रास्ते में से
اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا. ماشاءاللہ بہت زبردست. اور یہ مسنون تعریف ہے, ثابت تعریف ہے جو آپ نے کی. جی اور کوئی؟ لغوی ڈکشنری معنی ہے تقوی کے, ڈکشنری معنی ہے بچ جانا یا بچا لینا. صوم کے لغوی معنی کیا تھے؟ رک جانا یا روک دینا, رک جانا یا روک دینا. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچ جانا یا بچا لینا, بچ جانا یا بچا لینا. صوم کروا کر تقوی کی کوالٹی پیدا کروائی جا رہی. صوم کیا ہے؟ رک جانا تاکہ تم بچ جاؤ. صوم کیا ہے؟ دوبارہ بڑی اہم ڈسکشن ہے یہ. صوم کیا ہے؟ رک جانا. تقوی کیا ہے؟ بچ جانا. صوم کروا کر تمہیں روک کر تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا کی جا رہی ہے کہ تم بچنے والے بن جاؤ. کس چیز سے؟ بدی سے, بے مقصدیت سے, ایم لیس لائف سے. اس ایک مہینے میں گھوڑے کا جذبہ تازہ ہوتا ہے اور توانا ہوتا ہے, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل مقصد جس کام کے لیے مجھے تیاری کیا جا رہا ہے وہ تو صوم کے بعد شروع ہونا ہے. یا وہ گھوڑا بعد میں صوم کے بعد جا کر استبل میں سو جاتا تھا, اس کے اوپر جھالر ڈال دی جاتی تھی اور اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا تھا. اس گھوڑے کا جو ہے وہ اس کا میلہ کروایا جاتا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں, نہ اس کے لیے کوئی میلہ کروایا جاتا تھا, نہ اس گھوڑے کے پیروں میں گھنگرو باندھے جاتے تھے, نہ اس کا جو ہے وہ ڈسپلے میں لگایا جاتا تھا اس گھوڑے کو, نہ اس کے اوپر کالی یا چٹی چادر ڈالی جاتی تھی, بلکہ اس گھوڑے کے اوپر اس کا سوار بیٹھ کر کیا کرتا تھا؟ اس کو میدان جنگ میں لے کر جاتا تھا. تو گھوڑے کو پتا ہوتا تھا کہ اصل دن تو صوم کے بعد شروع ہونے ہیں. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کیپٹن, ایسا لیفٹیننٹ دیکھا ہے جو اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد جا کر لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو کہے کہ سر مجھے یہ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں میں نے 2.5 سال گزارے ہیں, سر میرا جی چاہتا ہے میں یہیں رہ جاؤں, سر مجھے پوسٹنگ نہ دیں, سر میں نے یہیں رہنا ہے, مجھے ٹریننگ کروائیں اور مجھے اگلے 10-20 سال ٹریننگ کروائیں. میس بہت اچھا ہے, یہاں کا لان بہت اچھا ہے, مجھے واش روم بہت پسند آئے ہیں, بیڈ شیٹیں بڑی زبردست ہیں, بٹ مین سے میری دوستی ہو گئی ہے. ایسا تو کوئی نہیں کرتا. ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ پاس آؤٹ ہونے کے بعد مجھے بیج لگے اور مجھے اگلی پوسٹنگ ملے, یہی چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری عید, ہماری پاسنگ آؤٹ ہے, اور اس کے بعد ہماری پوسٹنگ ہے کہ اب اللہ کے ان سپاہیوں نے, اللہ کے ان کمانڈوز نے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کے ذریعے سے ٹریننگ دی ہے, اب محاذوں پر ڈپیوٹ کیا جائے اور اب یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کشاکش اور جد و جہد کرے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جن کے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کر سینے پر کہا لیحنکا یا ابو المنذر. ان کی کنیت ابو المنذر تھی. ابو المنذر تجھے قرآن کا علم مبارک ہو. من اراد القرآن فلیأتی ابی, جس نے قرآن سیکھنا سمجھنا ہو وہ ابی بن کعب کے پاس چلا جائے. تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا, قرآن مجید کے ہر صفحہ پر اور ہر رکوع میں تقریباً تقوی 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 کا بہت زیادہ ذکر ہے, مجھے بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین, کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے کہا گزرا ہوں. حضرت ابی نے پوچھا کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے کپڑے یوں سمیٹ کر اس طرح سے گزر گیا. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے, اور یہ سپرٹ جو ہے وہ یہ صوم پیدا کرنے آتا. اچھا, جھاڑی میں سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو ہماری سائیکولوجیکل یا مینٹل یا شعور کی کیفیت کیا ہوتی ہے بتائیے. ہم نے اس کانٹے دار جھاڑی میں سے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کے اوپر سے گزرنا ہے, اور اگر تھوڑا سا لڑکڑائے تو یہ ہمارے اندر ہوگا. منزل پر نگاہیں مرتکز ہوتی, پورا انسان کانشیس ہوتا ہے اور نگاہیں اس ٹریک اور منزل پر مرتکز ہوتی ہیں. اور
کیا کس نے کہا؟ ماشاءاللہ زبردست. پلان کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ننگے پیر ہوں یا جوتی پہنی ہوئی ہے, پگڈنڈی اتنی ہے یا اتنی ہے, اور کہاں پر پانی ہے, کہاں پر سلپری ہے, کہاں سے پگڈنڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کانٹے کہاں پر زیادہ ہے. پہلے آپ دیکھتے ہیں پگڈنڈی کو, کانٹوں کو, لوکیشن کو, منزل کو, اپنی جوتی کو, اور پھر آپ ایک چھوٹا سا پلان بنا کر شعوری طور پر سے پگڈنڈی پر سے گزر جاتے ہیں. پلان کرتے ہیں آپ, یعنی تیاری, اور پھر پوری توجہ, اور پھر اپنی منزل پر نگاہ مرتکز کر کے پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری چیز اصطلاحاً تقویٰ ہے. یہ ساری چیز زندگی کے ہر کام میں پوری پلاننگ, پوری کنسنٹریشن, شعوری زندگی, اپنی منزل پر نگاہیں مرتکز, اور آبجیکٹ اورینٹیشن. آبجیکٹ اورینٹیشن کہتے ہیں نتائج کا حصول. آپ اس درس سے کیا آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ What is the outcome؟ کتنے سالوں سے یہ ہو رہا؟ اگر آپ اس کے نتائج کا تجزیہ نہیں کرتے تو یہ تقویٰ کے منافی ہے. تقویٰ ایک بہت ہمارے دین کی جامع اور ہماگیر ٹرم اور اصطلاح. ہر چیز کی منصوبہ بندی, اس کا روڈ میپ, اس کی اسٹریٹجی, اس کے پرفارمنس انڈیکیٹرز, موٹیویشن, ٹیم بلڈنگ, وسائل اکٹھے کرنا, اور بیلنسڈ لائف گزارنا. یعنی تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہر سال عمرہ تو ہو رہا ہے لیکن کیا ہے, مزدور کی مزدوری نہیں دی جا رہی, یہ زبان کے بڑے کڑوے ہیں بابا جی. تقویٰ کس چیز کا نام ہے کہ آپ کی نہ آپ ادھر گرے ہوں نہ آپ ادھر گرے ہوں, بیلنسڈ پرسنالٹی ہوں. آپ کے بچے بھی, یعنی ہم یونین کونسل کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں لیکن اپنی بیوی یا اپنے بچے کا دل کیوں نہیں جیتنا چاہتا, اپنے ہمسائے کا دل کیوں نہیں جیتنا چاہتا؟ تو ایک بڑی پرسنالٹی, بیلنسڈ پرسنالٹی جو سارے رول نبھاتا ہے, متحرک رہتا ہے. اور میری گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھوتے بن جائیں, آپ بالکل نہیں. تقویٰ روزانہ تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرنا اور اللہ سے باتیں کرنا, یہ بہت ضروری. روزانہ کوئی ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ بالکل ٹھنڈی سانس لے کر ریویو کریں چیزوں کا, سوچیں, اور اپنی ساری اگلی پچھلی زندگی کے بارے میں نیٹ کنکلوژنز نکالیں. اپنی روح کے ساتھ باتیں کر رہے ہو, دسترخوان پہ بڑے اچھے مزاج میں بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بہو کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو. ملٹی ٹاسکنگ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اگر دیکھیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مزاج کو اور اپنی فیکلٹیز کو اور اپنے ویک ایریاز کو سمجھیں. اگر آپ پینک ہو جاتے ہیں, بہت سارے کام آپ شروع کر دیتے ہیں, بہت سے ایونیوز کھول لیتے ہیں اور پھر ان کا حق ادا نہیں کر پاتے, تو چیزوں کو شارٹ کریں اور آبجیکٹ اورینٹیشن کی طرف آئیں. 10 کی بجائے 5 کام کریں لیکن ان میں سے نتیجہ نکالیں, اور تمام کام بیلنس کر کے رول سارے اپنے لے کر چلیں. اس کا نام تقویٰ ہے. وقت محدود ہے. تقویٰ جو تقویٰ کی صلاحیت روزے پیدا کرنے آ رہے ہیں نا, ہمیں تقویٰ بڑی جامع ٹرم ہے. اللہ ہمیں تقویٰ کا احساس عطا فرمائے, تقویٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تقویٰ کے دنیاوی فوائد کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی جس میں تقویٰ آ گیا تو یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے اسے نکلنے کی ایگزٹ دے دیں گے, ہر پریشانی سے, مسئلے سے, مصیبت سے, ایشو سے نکال دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تقویٰ کے بارے میں اس رمضان میں آپ نے آؤٹ آف دی باکس سوچنا ہے ذرا. تقویٰ کی جہتیں کیا ہیں, ڈائمنشنز کیا ہیں, اور میں کہاں کھڑا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ,
یجعل لہ من امرہ یسرا، جو کوئی تقوی اختیار کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ اچھا یہ کون سی سکل ہے کہ جس سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور دوسرا اس رمضان میں ہم نے وہ سکل حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس سے سارے کام مینج لگیں، آپ کی پینڈنسیز کی اور جو کام نہیں ہو پا رہے ان کی لسٹ گھٹے بڑے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تقوی کے بہت سارے دنیاوی فوائد گنوا رہا ہے۔ سورہ اعراف، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ راول پنڈی والے تقوی اختیار کر لیں تو ہم برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں آسمان سے۔ تقوی کے اخروی فوائد اور بھی بہت ساری آیات میرے دماغ میں مچل رہی ہیں صرف تقوی کے دنیاوی فوائد کے والے۔ اخروی فوائد، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ ولی المتقین، اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان للمتقین مفازا، وہ کامیابی آخرت کی تقوی والوں کے لیے ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی کی سکل اور ہیبٹ ہے، تقوی کی کریکٹرسٹک ہے۔ روزہ تقوی کیسے پیدا کرتا ہے؟ کچھ غور و فکر کرتے ہیں اس کے اوپر، کیسے پیدا کرتا ہے تقوی؟ چلیں وقت کم ہے، اگر کھلا وقت ہوتا تو ہم اس پر غور کرتے۔ دیکھ ٹو وے جو ہے نا غور و فکر کرنے سے، امت مسلمہ میں ہم میں غور و فکر کی صلاحیت اور چیزوں کو اچھی طرح سے اس کی کمپریہنشن، ان کو تفہیم، ان کو سمجھنا، گہرائی میں اترنا، اللہ ہم سب کو یہ صلاحیت عطا فرمائے۔ دیکھیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو میں یہ انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزہ تقوی کیسے پیدا کرتا ہے۔ سحری کے وقت آپ لقمہ کھا رہے تھے، اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئی، وہ لقمہ واپس کیوں چلا گیا؟ آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ حرام تھا، کیوں کھانا چھوڑ دیا؟ اللہ نے کھانا منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ تو روزہ تقوی ایسے پیدا کرتا ہے کہ اس اللہ کے حکم پر اگر آج حلال چھوڑ دیا ہے تو روزوں کے بعد حرام نہیں چھوڑو گے، حرام نہیں چھوڑو گے روزوں کے بعد۔ اچھا ایک اور مثال لیجیے، آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی اہلیہ صاحبہ آپ کے سامنے میز کے اوپر پکوڑے اور مشروبات اور فروٹ چاٹ اور انواع و اقسام کی چیزیں افطاری کی تیار کر کے لا کر رکھ رہی ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، بیگم صاحبہ کچن میں حلق میں جو ہے وہ کانٹے چبھ رہے ہیں، پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، آپ ایک چمچی لے لیں گے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لے لیں گے؟ بتائیے کیوں؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف روزوں میں دیکھتا ہے اور صرف کھانے پینے پر دیکھتا ہے؟ نہیں، میں یہ جو سوال کر رہا ہوں کہ اللہ صرف روزوں میں دیکھتا ہے اور صرف کھانے پینے پر دیکھتا ہے؟ روزے تقوی ایسے پیدا کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور مثال لیجیے، یعنی ریئل ٹائم ایگزامپلز۔ آپ اپنے یاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج روزہ چھوڑنے کا بڑا رواج عام ہے، آپ اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیزے چل رہے ہیں رمضان میں، شوارما چل رہے، سٹنگ چل رہی ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کے دوست کہتے ہو چھڑ یار مولوی کیڑے کام پہ ہیں، پھڑ یار کھا یار، تو آپ کھا لیں گے؟ کیوں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو نہیں پڑ جائیں گے؟ اوے اللہ کے بندو، او بے نصیبو، او تم نے روزہ نہیں رکھا اور مجھے کہہ رہے ہو روزہ توڑ دو، او تمہاری عقلوں پر ماتم، آپ ان کو پڑھ نہیں جائیں گے؟ تو یہی سپیرٹ اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مہندی کی رسم کے اوپر برادری کے رنگ میں رنگے جانے کی بجائے ان کو سمجھائیں، کرپشن کرنے والے کو سمجھائیں، ظلم کرنے والے کا ساتھی بننے کی بجائے اس کو سمجھائیں، اس کا جو ہے نا ریکارڈ نہ لگائیں، لاؤڈ سپیکر پر اس کی اصلاح نہ کریں، خیر خواہی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھائیں،
یہ اسپرٹ ہم میں روزہ پیدا کرنے آ رہا ہے، اور یہ تقوی. دیکھا نا تقوی کی کتنی ڈائمنشنز کھل رہی ہیں کہ تقوی یہ کیا کیا ہوتا ہے. عملی مثالیں میں نے آپ کو دی. اچھا اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو دو حدیث صرف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہم من صیامہم الا الجوع والسحر. کتنے ہی روزے دار، چند نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا چند ایک روزے دار ایسے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں سے بھوک اور تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا. یعنی تقوی نہیں ملا تو صرف بھوک اور تھکاوٹ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جو روزے میں بھی ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، دو نمبری نہیں چھوڑتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تھاٹ پروسیس کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روٹی چھوڑ دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان جبرائیل اروالی فقال بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان آیا اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا. فقلت آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. اچھا رمضان سکھوں پر آتا ہے، بدھسٹوں پر آتا ہے، پارسیوں پہ آتا ہے، ہندوؤں پہ آتا ہے، کس پہ آتا ہے؟ امت مسلمہ کو بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. یعنی ایسے لوگ جو رمضان آیا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، تقوی نہ پیدا کر سکے. اور آمین کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب میں جلدی چلتا ہوں. کرنے کے کام کیا ہے رمضان میں؟ اپنی ساری نیتیں اور ارادوں کو ٹٹولے، اپنی ساری نیتوں کا پوسٹ مارٹم کریں. میں یہ کیوں کرتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں، اور ساری نیتوں میں اخلاص اور کھوٹ نکال کر ان کو خالص کر دیجیے. وقت کی منصوبہ بندی. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت مکینیکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مصروفیت سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اتنا بندہ بیزی ہے کہ صحیح سے نماز نہیں پڑھ پا رہا، اتنا بندہ بیزی ہے کہ ریلیکس نہیں کر پا رہا. نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے غیر اہم چیزوں کو چھوڑ دیں، چند اہم چیزوں کی پلاننگ کر لیں اور اچھی پلاننگ کریں. اللہ سے باتیں اور دعائیں، ایسے دعائیں مانگیں، ایسے اللہ سے ون آن ون ریلیشن شپ. آپ کا کسی سے جب ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یار میں بات کرتا ہوں اس سے، اچھا تم کیوں کرتے ہو؟ میرا تعلق ہے. میں ایس پی صاحب سے بات کر لیتا ہوں، میں کونسلر صاحب سے بات کر لیتا ہوں، میرا تعلق ہے. اور تعلق بنانے کا سب سے اور اللہ کو راضی کرنے کا آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے راضی ہو جائیں. آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ سے باتیں کیا کریں. قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے انشاءاللہ اس رمضان میں، اور عبادت کی مقدار اور معیار میں اضافہ کرنا. سجدے کو کیلکولیٹ کرے، میرا سجدہ کتنے سیکنڈ کا ہے. اگر آپ کا سجدہ 7 سیکنڈ کا ہے، اس رمضان میں اس کو 10 سیکنڈ تک لے کر جائیں. عبادت کی مقدار اور معیار میں اضافہ کریں. اگر آپ پہلے درود شریف ایسے پڑھتے تھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ، تو اب ایسے پڑھیں اللہم صلی وبارک وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سنا کر درود بھیج رہے ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور لیلۃ القدر کی تلاش. یہ لسٹ نوٹ کر لیجئے، دوبارہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے. یہ رمضان مبارک میں کرنے کے کام ہیں. اور رمضان میں ہم کیا نہیں کریں گے، آپ کی طرف سے آنا چاہیے. کیا نہیں کریں گے ہم، اور سب بولے ایک ایک سب کی طرف سے آنا چاہیے. جی. اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھیں گے جس میں انعامات ملتے ہیں. جی تو پاکستان دیکھیں گے. اور چلیں یہ
کم از کم 5 کاموں کی لسٹ آپ نے خود بنانی ہے کہ میں یہ کام جو پچھلے رمضان میں میرے سے ہو جاتے تھے میں اس دفعہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آخری سلائیڈ ہے. اصل میں روزے 2 قسم کے ہیں, ایک بڑا روزہ اور ایک چھوٹا روزہ. یہ جو روزے آ رہے ہیں نا یہ چھوٹا روزہ ہے. چھوٹا روزہ بڑے روزے کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے, اور بڑا روزہ اصل میں کلمے کا روزہ. کیا ہم سب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا جھوٹ رمضان میں منع ہے یا سارے ہر 12 مہینے؟ کیا عورت کو دیکھنا, غیر عورت کو, زنانی کو دیکھنا رمضان میں منع ہے یا سب ہر؟ کیا جھوٹ بولنا, والدین کی نافرمانی کرنا, نماز چھوڑنا, غیبت کرنا صرف رمضان میں منع ہے یا پوری زندگی منع؟ تو رمضان کا چھوٹا روزہ اصل میں یہ بتانے آتا ہے ارے میاں تم نے تو پہلے روزہ رکھا ہو, تم نے تو کلمے کا روزہ رکھا ہوا ہے, اللہ کی اطاعت کا روزہ رکھا ہوا. تو اس بڑے روزے کی یاد دہانی اور اس پروسیس میں سے ایک بڑے مقصد کی تیاری اور صوم کی پریکٹس لعلکم تتقون, تاکہ ہمارے اندر ملٹی ڈائمینشنل تقوی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا ہے اس میں برکت دے اور ہم سب کو اس دفعہ کا رمضان مختلف اور مؤثر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.